پھر بھی وہ کنفرم نہیں ہے، ختنہ کرا کے بھی آ سکتا ہے کوئی ایجنٹ. تو آج کی ڈیٹ میں آپ یہی کہیں گے کہ عملاً منافق ہے، یہ اعتقاداً تو ہم نہیں کہہ سکتے. عملاً تو مسلمان بھی کافر بھی ہو سکتا ہے. ایک عملی کافر ہے، ایک اعتقادی کافر ہے. اعتقادی کافر جس طرح ہم کہتے ہیں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، یہودی ہیں، یہ سب. لیکن عملاً کافر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے. کیوں؟ اس کا عمل کافروں والا ہے. وہ کافر ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا. جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے اب ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو. ہم یہی کہیں گے سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا. اب اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا نہ کرے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آخرت کا معاملہ. لیکن اسے بتائیں کہ بھائی عملاً تم کافر ہو، تمہارا عمل کفر والا ہے. اللہ کی مرضی کسی کو چھوڑ دے کسی کو پکڑ لے، وہ اللہ کی مرضی ہے. خیر یہ پیورلی ٹیکنیکل بحث ہیں. علماء عرب نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کوئی مسلمان بچی بھی نہیں دے سکتا. وہ جسٹ لائک ایتھیسٹ ہندو اور بدھسٹ ٹریٹ ہوگا. علماء عرب کا یہ فتویٰ ہے. آلموسٹ یہی فتویٰ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا ہے. اس میں سب سے لینیٹ ویو امام حنیفہ کا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا شخص قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر لے، ادروائز اس شخص کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے. علماء عرب میں سے شیخ البانی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا، بلکہ آخری بھی نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہوگا، تو مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی میں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں. اب یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو شیخ البانی کا موقف اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے پلے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، یعنی نہ اس نے نماز کبھی پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام، الٹیمیٹلی وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا کلمے کی برکت سے. اور وہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تارک الصلاح کو کافر نہیں کہنا چاہیے، باقی ہر طرح کی سرزنش اس کے اوپر کریں، لیکن جب وہ کلمہ گو ہے نا تو کلمے کا احترام کریں. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بطاقہ بھی ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور دوسری طرف اس کے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اور وہ شخص حیران ہو رہا ہوگا کہ میرے اتنے گناہوں کے سامنے یہ ایک پرزہ کیا کر سکتا ہے. تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا. لیکن وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے رپورٹ کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کے لیے کاغذ کے ٹکڑے وہاں پہ تیار ہیں، کام چک کے رکھو نہ. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتیں جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کتوں کو پانی پلا لیا کریں، ورنہ دوسری تو وہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی قید کی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. نبی علیہ السلام فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. دوسری طرف حقوق العباد بھی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے. لہذا اس معاملے کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. ہم آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کسی کی تکفیر نہ کریں، لیکن اگر دنیاوی منفعت کو دیکھا جائے
تو کوئی شخص بھی اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ غدار وطن ڈکلیئر ہوگا اور 1 ہفتے کے اندر پھانسی لگ جائے گا، تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ نماز شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے جی یہ تو ڈیفینیشن جب ہوگی محب الوطنی کی، حب الوطنی کی، ادروائز پھانسی چڑھ جانا ہے جس نے نماز نہ شروع کی، تو اس کا مطلب یہی لے رہے ہوں گے. البتہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں لیں گے. جہاں دنیا کی منفعت جڑی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پھر اس قسم کے مطالب لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی، میں نے ظاہر ہے کہ جو بھی گفتگو اس وقت اللہ تعالیٰ شرح صدر مجھے کرتا ہے میں وہ گفتگو کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ کے اندر وہ سب کچھ جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے حاصل کیا ہے، ٹیکنیکل بحث ہیں اور وہ ساری چیزیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ تک پہنچ جائیں.